الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشیر رحمته ونذیر نقمته، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار ہم سے آپ سے اس عزاداری کو قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کو اور آپ کے گفتگو سننے کو اپنی عبادت قرار دے. اس عزاخانے کا، اس مجلس کا جن لوگوں نے انتظام اور اہتمام کیا ہے، اور کہیں بھی جو لوگ بھی عزاخانے کی عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو اس دنیا سے ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے امانتاً ہمیں سپرد کر کے چلے گئے ہیں، ان سب کو شامل ثواب فرمائے. اور بالخصوص اس ادارے کے محتمم بانی مولانا ابو ذر مہدوی صاحب علیل ہیں، پروردگار بحق بیمار کربلا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے دنیا کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور وہ نعمت دروازہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. دنیا کے کسی بھی دروازے پر آپ چلے جائیے، توجہ فرمائیے گا اس امر پر، دنیا کے کسی بھی دروازے پر آپ چلے جائیے، کسی ایک ضرورت کو تو پورا کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، دنیا تو مل جائے گی، آخرت چلی جائے گی. کوئی پیسہ تو دے سکتا ہے لیکن عزت نہیں دے سکتا. کسی کے ساتھ رہنے سے عزت مل جائے گی، پیسہ نہیں ملے گا. کسی کے ساتھ پیسہ اور عزت دونوں چیز مل جائے تو دین چلا جائے گا. بھئی کوئی بھی ایک چیز، دو چیز ملیں گی، لیکن سب چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی. سب چیزیں بیک وقت پروردگار نے صرف ایک ہی دروازے پر رکھی ہیں، اور وہ دروازہ ہے جس پر رسول اللہ کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے. تو واقعاً یہ نعمت کم نعمت نہیں ہے. راوی آیا امام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا، مولا میں فقیر ہوں، مجھے کچھ دیجئے، نادار ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، مجھے کچھ دیجئے، غریب ہوں، فاقہ ہیں گھر میں، فائنینشل کرائسس میں ہوں. امام نے کہا کہ یہ بتا، اب دیکھیے اس مقام پر ذرا ٹھہریے، ایک تمہید سے گزریے تو آپ کو مولا کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہدایت دینے کے مرحلے پر ایک عام خطیب، ایک عام مولانا اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا اس امر پر.
بہت ہی مشکل بات ہے، میں بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اب انہوں نے اتنا ماشاءاللہ آرام دہ ممبر بنایا ہوا ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ یہاں پر گفتگو کروں. سر پر یہ اے سی لگایا ہوا ہے مثال کے طور پر. آپ سب اتنی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں. پانی رکھا ہوا ہے، بھوکا نہیں ہوں، کھانا کھا کے آیا ہوں. تو میں ہدایت کب کر سکتا ہوں؟ میں ہدایت اس وقت کر سکتا ہوں جب زمان و مکان کی شرائط میرے لیے مہیا ہوں. اب آپ میں سے 2 لوگ بھی ادھر منہ کر کے پیچھے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں مجمع میں سے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، کہوں گا بھائی ان کو کہیے یا میری طرف منہ کر کے بیٹھیں یا باہر جائیں، میں بات نہیں کر سکتا. مجھے شدید بھوک لگی ہو، صبح سے بھوکا ہوں، کچھ کھلایا نہ ہو کسی نے، تو میں کہوں گا بھائی پہلے کچھ 2 لقمے کھلائیے تو بات کروں گا. پیاسا ہوں، گلا خشک ہو رہا ہے، پانی پلائیے تو بات کروں گا. لائٹ چلی جائے، گرمی ہو جائے ایک دم سے، میں بات نہیں کر سکتا. یعنی میں ہدایت دینے کے لیے محتاج ہوں کہ زمان و مکان کی شرائط آمادہ اور مہیا ہو جائیں تو ہدایت کے کام کو انجام دوں. ایک عام ہادی کے ہدایت کا مرحلہ کیا ہے؟ اپنی بات نہیں کر رہا کہ میرا نام ہادی ہے. جو بھی ہدایت کے کام کو انجام دیتا ہے اس کی ہدایت کا مرحلہ کیا ہے؟ اس کی ہدایت کا مرحلہ یہ ہے کہ شرائط زمان و مکان مہیا ہوں تو اس کے بعد ہدایت کے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے. کوئی ایک شرط بھی فاقد اور ناپید ہو جائے تو وہ اس کام کو احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے اور بھلے طریقے سے ڈھنگ کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا. لیکن عزیزوں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں معصوم اور غیر معصوم کا، امام اور غیر امام کا فرق معلوم ہوتا ہے. عام ہادی ہدایت کے لیے زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جب معصوم ہدایت کرنے پر آتا ہے تو زمان و مکان کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اسی زمان و مکان کو ہدایت قرار دے دیتا ہے. اب اس کی مثالیں آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں گی. ایک مثال صرف آپ کے سامنے یہاں پیش کر دوں تاکہ بات میری آپ تک پہنچ جائے. جنگ ہو رہی ہے، گھمسان کی جنگ، صفین کا مرحلہ، جنگ چل رہی ہے، وہاں کا لشکر یہاں کا لشکر، ہزاروں سپاہی وہاں، ہزاروں سپاہی یہاں، ہزاروں تلواریں وہاں، ہزاروں تلواریں یہاں. ایک گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے. اس میں ایک شخص اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا امیر المومنین کے گھوڑے کے پاس اور آ کر کے کہا مولا ایک سوال ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس بارے میں سوال ہوگا؟ جنگ کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھئی کب ختم ہوگی، کیا کرنا ہے، حملہ ہم نے کب کرنا ہے، اسی متعلق ہوگا نا جب جنگ چل رہی ہے. کہا مولا ایک سوال ہے. مولا نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا توحید سے متعلق سوال ہے، توحید سے متعلق. بغیر کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا کہ بھائی پگلا گئے ہو، جنگ چل رہی ہے، کل آنا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بیچ جنگ میں یہاں جان پہ بنی ہے، یا ہم حملہ کر رہے ہیں یا ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور تم یہاں پر آ کر کے توحید سے متعلق سوال کر رہے ہو. تو ابھی جو آپ سوچ رہے ہیں وہی امام کا ایک صحابی ساتھ کھڑا تھا، اس نے سوچا، اور اس سے پہلے کہ امام جواب دے اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی، جنگ چل رہی ہے گھمسان کی اور تم آ کے توحید پر سوال کر رہے ہو. دیکھیے فرق محسوس کیجئے گا ایک عام ہادی کا اور امام معصوم کا. جسے پروردگار ہادی قرار دیتا ہے اس کی ہدایت میں فرق کیا ہوتا ہے. امام نے کہا یہیں پر رک، ابھی تجھے توحید کی دلیل دکھاؤں گا. جو جنگ کے دوران توحید کی دلیل دکھائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اس مقام پر گفتگو ٹھہر جائے گی مجھے اندازہ ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک عام ہادی زمان و مکان کا پابند ہوتا ہے، زمان و مکان کے قید میں مقید ہوتا ہے. یہاں میں رات کو 1:30 بجے 2 بجے مجلس پڑھنے کے لیے آؤں تو شاید جو چوکیدار ہو اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں ملے گا. مجھے زمان و مکان کی قید ہے تاکہ میں اس قید کے اندر رہتے ہوئے ہدایت کے کام کو انجام دے سکتا ہوں. لیکن عزیزان گرامی قدر امام وہ ہوتا ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے. اور اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی بھی نظر کر رہا ہوں کہ جس کا 11واں بیٹا صاحب العصر ہو زمان و مکان اس پر کیسے حاکم ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو بات کہاں تک پہنچی تھی؟ بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا فقیر ہوں کچھ دیجئے. ابھی ساری تمہید میں نے اس جملے کے لیے باندھی ہے، کہا کہ میں فقیر ہوں مجھے کچھ دیجئے. امام نے سوال کیا. اب آپ دیکھیے اگر کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ یا دے دیتا یا معاف کرو. ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ یا ہم کہتے ہیں بھائی ہے تو لے لو ورنہ معاف کرو، تیسری کوئی بات نہیں ہے. لیکن امام اس کو نہیں کہتے، امام اس کے فقر کو اس کی ہدایت میں تبدیل کر رہے ہیں.
توجہ فرمائیے گا، فقیر کو پیسے دے دینے والے کو کمال نہیں کہا جاتا. کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فقیر آئے تو اس کے فقر کو ہدایت میں بدل دیا جائے، اگر کوئی غنی آئے تو اس کے غنا کو ہدایت میں بدل دیا جائے. اس کو امام کہتے ہیں. جو جس سچویشن اور جس کنڈیشن میں آ رہا ہے اس کو اس سچویشن اور اس کنڈیشن کے حساب سے ڈیل کرنے والے کو امام کہتے ہیں. امام نے کہا یہ بتا، اگر دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرے قدموں میں رکھ دیا جائے اور تجھے کہا جائے کہ ایک لمحے کے لیے ہماری محبت سے منہ موڑ لے، تو منہ موڑے گا؟ اس نے کہا نہیں مولا، جو کچھ ہے. تھا بھی شیعہ ماننے والا، مولا کا محب. کہنے لگا مولا جو کچھ دنیا میں ہے میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دو، سونا چاندی پیسہ سونا جواہرات سب کچھ، زمینیں جو کچھ ہے لا کر کے رکھ دو، میں آپ کی محبت سے ایک لمحے کے لیے منہ نہیں موڑوں گا. امام نے کہا پھر آج کے بعد اپنے آپ کو فقیر نہیں کہنا، کیونکہ تیرے پاس وہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت مل کر کے بھی اسے نہیں خرید سکتی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلے ہی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملے ہی نہیں. ہم کو تو زندگی نے سبق یہی دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. واہ نعرہ حیدری. یاد. اب توجہ فرمائیے، اب گفتگو اس مقام تک آ گئی، آپ سب کے اذہان میرے ساتھ ہیں. اب اس مقام پر توجہ کیجیے. دیکھیے عزیزان گرامی قدر، نعمتوں میں ہوتا کیا ہے. بعض اوقات جو ہمارے دوست ہیں جو سافٹ ویئر وغیرہ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک سافٹ ویئر آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اب اس کا QA کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. ایک یوزر کے طور پر، ایک استعمال کرنے والے کے طور پر اس کو دیکھا جائے. بھائی ایک استعمال کرنے والا آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے مثال کے طور پر اپنا نام لکھے گا، تو نام لکھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، پاسورڈ لگانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا. یعنی آپ ایک یوزر کے طور پر، ایک استعمال کرنے والے کے طور پر، ایک اینڈ یوزر کے طور پر ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے کہ بھائی QA ڈپارٹمنٹ ہے. اس کا کام کیا ہے کہ یہ کوالٹی کو چیک کرے گا کہ آیا یہ جو ہم نے بنایا ہے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بنانے والا چونکہ اس کو استعمال کی جہت سے نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ بہت سی چیزوں کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے، یا وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن مثال کے طور پہ یوزر کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. تو اب یہ مثال بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اگر کوئی نقص رہ گیا ہے، کسی مقام پر کوئی گیپ آ گیا ہے، کسی مقام پر کوئی چیز ادھوری ہے، بے ڈھنگی ہے، تو اس کو ڈھنگ میں لے آئے، بتائے کہ بھائی دیکھو مثال کے طور پر یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر یوزر اس کو نہیں سمجھ پائے گا. آپ نے بہت اچھی بنائی ہے لیکن یوزر سمجھ نہیں پائے گا، اس کو آپ ایسے کر لیں تو یوں ہو جائے گا. نعمتوں کے معاملے میں بالکل ایسا ہی ہے. کچھ نعمتیں دائمی ہیں، کچھ نعمتیں موقت ہیں. ہمیں موقت ٹیمپرری جو نعمتیں ہیں ان کی اہمیت کا تو پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر اب آپ کسی سے پوچھیں بھائی پیسہ کیا نعمت ہے، کیوں؟ کیونکہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. وہ جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، تو پر انسان دعا بھی کرتا ہے گڑ گڑاتے ہوئے پروردگار مجھے دے دے. لیکن آپ کسی کو پوچھیں مثال کے طور پر صحت، وہ کہے گا نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ بیماری سے گزرا ہے، خود اس کو پتہ ہے کہ میں کس مقام پر ہوں. بیماری کے عالم میں بدن ساتھ نہیں دیتا، بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، بدن درد کر رہا ہوتا ہے، انسان کا کچھ کھانے کو جی نہیں کرتا. تو جو نعمتیں آتی اور جاتی ہیں اس کی طرف انسان متوجہ رہتا ہے. لیکن آپ کسی کو کہیں کہ بھائی سانس لینا بھی تو نعمت ہے، وہ کہے گا ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فراوانی کے ساتھ دی ہوئی ہے، مستقل دی ہوئی ہے، پرماننٹ دی ہوئی ہے. اس لیے انسان سانس لیتے ہوئے مثال کے طور پر جب کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، لیکن سانس لیتے ہوئے نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ یہ تو ایک آٹومیٹک بلٹن ہے، کام چل رہا ہے سو چل رہا ہے، دل تو دھڑک رہا ہے سو دھڑک رہا ہے، ہاتھ جو ہل رہے ہیں تو ہل رہے ہیں. وہ جس دن نہیں ہلتا اس دن پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہاتھ ہل رہے تھے. سانس جو آ رہی ہے سو آ رہی ہے، جس دن ایک لمحے کے لیے بھی منقطع ہوگی تو انا للہ و انا الیہ راجعون فوری طور پر لے جا کر کے گھر میں ایک رات بھی نہیں رکھے گا آپ کو کوئی. یعنی عجیب ہے عزیزوں، انسان اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے. رات میں مر جائے بچے رات کو گھر میں نہیں رکھتے، امام بارگاہ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہاں غسل خانے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو یہ عالم ہے انسان کی دنیا کا. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا نا، ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، میں کہ میرے نزدیک جو ہے وہ جوتی سی رہے تھے اپنی، تو ابن عباس کا گزر ہوا
ابن عباس نے کہا مولا ما قیمت ھذا النعل، این عبارت کا جملہ ہے، ما قیمت ھذا النعل، اس امام نے پوچھا اس سے کہ اس نعل کی قیمت کیا ہے، ابن عباس یہ بتاؤ۔ ابن عباس کہتا ہے میں نے جوتی کو دیکھا تو 2-4 دفعہ آلریڈی سی جا چکی تھی، یعنی 2-4 دفعہ ٹوٹ چکی تھی، 2-4 دفعہ مولا اس کو سی چکے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ سی رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ امام نے کہا بتاؤ ما قیمت ھذا النعل، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا لا قیمت لہا۔ لا قیمت لہا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے 2 دفعہ پہنے ہیں، اب کہیں جا کے بیچوں گا تو سیکنڈ ہینڈ بک جائے گا، بھائی 100 روپے کا تھا تو 50 کوئی دے دے گا، 200 کا تھا تو 100 کوئی دے دے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی قیمت ہے کوئی نہ کوئی، ابھی بھی اس کی کوئی قیمت باقی ہے۔ اس نے کہا لا قیمت لہا، مولا کسی کو دیں گے نا وہ آپ کو اس کے بدلے کچھ نہیں دے گا، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ شاید لے جانے کے بعد چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو پھینکنے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، بعض لوگ پھینکنے کے پیسے دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست عزیز کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے زندگی میں اتنے کاروبار کیے ہیں کہ بعض کاروبار اس کو پھینکنے کے پیسے دیے ہیں، کہ بھائی پودوں کا کاروبار کیا، وہ سڑ گئے، کبھی اس کو لے جاؤ بدبو آ رہی، اس کو لے جا کے پھینکو اور پھینکنے کے الگ سے پیسے لو۔ تو کہا کہ میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ابن عباس نے کہا مولا اگر کسی کو دیں گے نا کہ جا کے پھینک دو تو وہ آپ سے پھینکنے کے بھی الگ سے پیسے لے گا کہ میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں وہاں پھینک رہا ہوں۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لا قیمت لہا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امام نے پلٹ کر کے جواب دیا تمہاری یہ جو حکومت ہے نا یہ میرے نزدیک اس جوتی سے زیادہ پست ہے، اس جوتی سے زیادہ پست ہے۔ اس کو امام نے دنیا سے تعبیر کیا۔ تو نعمتیں 2 طرح کی ہیں، ایک نعمتیں کیا ہیں جو پرماننٹ نعمتیں ہیں، جو ٹیمپرری ہیں، ٹیمپرری میں انسان شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پرماننٹ نعمت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا، کیونکہ وہ منقطع ہی نہیں ہو رہی۔ اب آپ کسی باہر کے ملک میں جا کے کسی کو کہیں کہ بھائی بجلی نعمت ہے، وہ کہے گا کیا مذاق کر رہے ہو، بجلی کون سی نعمت ہے؟ ہم سے پوچھئے کہ بجلی نعمت ہے، بھائی جب جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے لیے ٹیمپرری ہے وہ اس کے لیے پرماننٹ ہے، وہ اس کے لیے موقت نہیں ہے، اس کے لیے دائمی نعمت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کون سی نعمت ہے؟ مثال کے طور پر ہم وہاں ایران میں رہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی امن و امان ایک نعمت ہے۔ ہم کراچی کے رہنے والے، ہم سے پوچھو موبائل انسان کا جیب میں اپنا ہوتا ہے، محفوظ نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کون سی نعمت ہے؟ موبائل کو چھین سکتا ہے؟ مگر ہم کہا بھائی چھین سکتا ہے کیا، 1000 دفعہ چھین چکا ہے، دے چکے ہیں۔ تو بعض دفعہ بعض نعمتوں کا سب کو پتہ نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ پرماننٹ ہے، منقطع ہی نہیں ہو رہی۔ جب منقطع ہوتی ہے تو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ غیبت کو کیوں قرار دیا گیا۔ اب اس مقام پر گفتگو ایک الگ جہت میں جا رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو سمیٹ کے دوبارہ اس طرف لے آؤں۔ کہا کہ غیبت کیوں پروردگار نے غیبت رکھی، اور اس بات پر بھی آپ توجہ کیجئے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اصول کافی میں آپ جائیے، کتاب الحجت میں جائیے، باب الغیبت کو جا کر کے دیکھیے، وہاں پر امام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت فی نفس ہی نعمت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غیبت نعمت ہے، غیبت کا طولانی ہو جانا زحمت ہے۔ ہمارے یہاں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غیبت زحمت ہے، کہ امام نہیں کہا نہیں، غیبت نعمت ہے، غیبت کا طولانی ہونا زحمت ہے۔ یہ ائمہ کی جتنی بھی روایات اس باب میں ہیں اس کا میں بالکل ایک سمری، ایک خلاصہ، ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کل پرسوں اس موضوع پر ایک آدھ روایت بھی آپ کو لا کر کے پیش کروں۔ تو اب توجہ فرمائیے گا، کہا کہ غیبت فی نفس ہی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس آیت کی طرف اشارہ کیا۔ کون سی آیت؟ جو آپ ذی الحجہ میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو مستحب ہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، الحمد کے بعد قل هو اللہ، اور اس کے بعد پھر کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور اس کے بعد پھر وَأَصْلِحْ لِي وَلَا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وَأَصْلِحْ لِي نہیں ہے، کچھ اور ہے، خیر۔ اب اس مقام پر وہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں، تو اب اس مقام پر عزیزان گرامی قدر اس آیت کو امام نے ریفرنس کے طور پر قرار دیا اور کہا، سنائیے بسم اللہ، بسم اللہ، اچھی بات ہے، سنائیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَقَالَ مُوسَىٰ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ خیر، اب دیکھیے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، صلوات پڑھیے ان کے صحت و سلامتی کے لیے۔ تو اب اس آیت کو امام نے ریفرنس بنایا اس مقام پر، اور ریفرنس بنا کر کے کہا کہ پروردگار نے جو غیبت قرار دی تھی، ایک غیبت کا جو تصور ہے وہ تو ہم سنتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، کہ مثال کے طور پر ہم چونکہ انصار تیار نہیں تھے اس لیے پروردگار نے آخری حجت کو غیبت کا نہیں، وہاں پر غیبت خود نعمت بن کے آئی تھی۔ اور وہاں پر جو امام نے جو مثال پیش کی ہے وہ یہ ہے، ان روایات کے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات
غیبت نعمت ہوتی ہے، ہمیشہ غیبت نعمت ہوتی ہے، غیبت کا طولانی ہونا زحمت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ بعض اوقات جب نعمت دائمی ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. کہا اسی لیے پروردگار نے روز و شب کو خلق کیا ہے. اگر دن دن رہتا تو انسان کو سورج کی عظمت کا اندازہ نہ ہوتا. رات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج کتنی بڑی نعمت ہے. کہا غیبت اس لیے نعمت ہے کہ جب فاطمہ کا چاند چھپ جائے گا بادلوں کے پیچھے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا نورانیت تھی جس سے تمہاری زندگی نورانی ہو رہی تھی. تو اس کو بیان کیا. تو جب نعمت موقت ہوتی ہے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جب نعمت دائمی ہوتی ہے تو شکر کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہی مرحلہ بالکل چونکہ میں اور آپ، ہم میں سے اکثریت، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ دو لوگ، لیکن اکثریت ہم میں سے چونکہ بائی برتھ شیعہ ہیں، بائی برتھ اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہم لوگ. یعنی جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے میں ہم نے بچپن سے علی علی کی آوازیں سنی، ماں نے لوریوں میں علی کے قصیدے سنائے، باپ نے مثال کے طور پر پہلا کام اگر کوئی سکھایا تو وہ سینے پہ ہاتھ مارنا سکھایا. تو اگر باپ کہیں لے کر کے گیا تو جلوس میں لے کر کے گیا، مجلس میں لے کر کے گیا. ہاں میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو تفریح بعد میں کرواتے ہیں، حسین پر رونا پہلے سکھاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، تو ہم چونکہ بائی برتھ شیعہ ہیں تو ہوتا کیا ہے. بعض اوقات جوانوں کے لیے اور جو مجھے بچے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بائی برتھ شیعہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس نعمت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس نعمت کی اہمیت کو جاننے کے لیے اسی لیے قرار دیا گیا کہ گرچہ تم بائی برتھ شیعہ ہو، گرچہ تم مثال پیدائشی طور پر ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہو کہ جو شیعہ محب اہل بیت ہے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ ان کی معرفت کے لیے تگ و دو کرو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر تم معرفت حاصل نہیں کرو گے تمہارے لیے بہت آرڈنری ہو جائے گی، یہ نعمت بہت ہی معمولی ہو جائے گی. تم سمجھو گے ہے نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس تو ہمیشہ ہے. نہیں، اسی لیے کہا معرفت اختیار کرو تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری کون سی نیکی تھی، یا تمہارے اجداد کی کون سی نیکی تھی، یا عالم ذر میں تمہارا کون سا کام تھا جو خدا کو پسند آیا، جس کی وجہ سے تمہیں ان ذوات مقدسہ کی محبت عطا کی ہے. تو اب یہاں پر معرفت اہل بیت کا مرحلہ سامنے آ جائے گا. کیوں ضروری ہے؟ بھائی میں تو مانتا ہوں، میں تو بائی برتھ مانتا ہوں، میں تو ماں کی گود سے میں تو اہل بیت کا محب ہوں. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مجلسوں میں آؤں، بیٹھوں، اہل بیت کی باتیں سنوں، اہل بیت کے اقوال سنوں، علی کے فضائل سنوں، ان کا مقام دریافت کروں، سمجھنے کی کوشش کروں قرآن سے، حدیث سے؟ کیا ضرورت ہے مجھے؟ کیا ضرورت ہے؟ سوال ایجاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے. جو چیز میرے پاس آلریڈی ہے اس کو میں دوبارہ بار بار اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کتنی دفعہ ایک بات کو آپ ریپیٹ کریں گے، کتنی دفعہ آپ خیبر پڑھیں گے، کتنی دفعہ آپ خندق پڑھیں گے، کتنی دفعہ آپ بچوں کو علی علی کرنا سکھائیں گے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ نعمت آرڈنری ہو جائے، اگر یہ نعمت زندگی کا اس طرح حصہ بن جائے کہ انسان اس کو ایک نعمت کے طور پر تصور نہ کرے، تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس راستے سے دور ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس کی عظمت سے ناواقف ہو جائے گا. اور اگر اس کی عظمت سے ناواقف ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جب تک ان کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ راستہ اسے نہیں ملے گا کہ جس راستے پر چل کے اسے کامیابی اور سعادت تک پہنچنا ہے. تو ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ آپس میں ہمارا بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے کہ مجلس میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو مثال کے طور پر تو میں اس بات کا قائل تھا کہ بھائی پڑھنا چاہیے، خیبر خندق یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لازمی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی بہت ہو گیا، ریپیٹیشن ہو گیا، کب تک پڑھیں گے، یہ وہ. تو ابھی جیسے یہ جنگ کی صورتحال آئی سامنے جو اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا اب پتہ چلا کہ خیبر پڑھنا کیوں ضروری تھا، اب پتہ چلا کہ خندق پڑھنا کیوں ضروری تھا. کیونکہ یہ شجاعت دل میں ایجاد کیسے ہوگی؟ جب علی کے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑنا سنو گے اور عمر ابن عبدوت کے 2 حصے کرنا سنو گے تو پھر یہ شجاعت پیدا ہوگی کہ آج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو گے. ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو بہت تیزی سے وقت گزر گیا. تو نعمت اگر موقت ہو تو انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اگر نعمت شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر نعمت مستقل ہو، اس کے درمیان کوئی خلل نہ آ رہا ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو رہی ہو، آ جا نہ رہی ہو، تو پھر یہ نعمت اس مرحلے پر آ پہنچتی ہے کہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انسان نسیان سے نکلا ہے. لفظ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے کیا ہے؟ نسیان. نسیان یعنی کیا؟ یعنی بھول جانا، غافل ہے. اچھا، یہی بھول جانا ایک اعتبار سے نعمت ہے،
اب اس پر آپ توجہ فرمائیں, گفتگو شاید یہیں رک جائے, کل انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہی نسیان ایک اعتبار سے نعمت ہے, ایک اعتبار سے زحمت ہے. اگر انسان خالق سے غافل ہو جائے تو زحمت ہے, اور اگر یہی انسان مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور مخلوق سے غافل ہو جائے تو یہ نعمت ہے. آپ دیکھیے, مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں, کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے, پہلے دن کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لقمہ نہیں اتر رہا ہوتا گلے سے, یہ حالت ہو جاتی ہے. پہلے دن یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان پریشان, کیا کروں, کہاں جاؤں, کس کو بولوں, کھانا کھا لیں, نہیں کھاؤں گا, سو جائیں, نہیں سوؤں گا. دوسرے دن کچھ بہتر ہو جاتی ہے, تیسرے دن کچھ بہتر ہو جاتی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جو بھولنے کی نعمت دی ہے یہ خود ایک عظیم نعمت ہے. ورنہ اگر کسی کی ماں مر جائے, کسی کا جوان بچہ مر جائے, کسی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو وہ آگے زندگی نہیں گزار سکتا. کہ ہم نے تمہیں یہ بھولنا ایک نعمت کے طور پر دیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان یادوں پہ گرد پڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ تم دوبارہ اپنی روٹین کی زندگی کی طرف پلٹ کے آ جاتے ہو. تو خود یہ بھولنا, اب یہ دیکھیے اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن آج سے پہلے ہم نے اور آپ نے توجہ کی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بھول جانا یہ نعمت ہے. پیسے چوری ہو گئے, پہلا دن کیسا گزرتا ہے, 5 لاکھ روپے چوری ہو گئے, موبائل لے گیا, آئی فون, کراچی میں کوئی ڈاکو, آپ کے یہاں تو نہیں چنتے, ہاں گن دکھا کے. اب کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے, وہ کیا کرے, اتنے محنت کر کے اتنے پیسے جمع کر کے خریدا تھا, اتنے لاکھوں روپے کا لے گیا, لیکن آہستہ 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 گرد پڑتی. پروردگار کہتا ہے خود یہ بھولنا ہم نے نعمت بنایا ہے, لیکن کب تک؟ جب تک یہ بھولنا دنیا کی چیزوں کی اور مخلوقات کی نسبت ہو. اگر یہی بیماری سرائیت کر کے خالق کی نسبت ایجاد ہو جائے تو اب یہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ زحمت ہے. اسی لیے کیا کہا گیا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. اب یہ ساری مقدماتی گفتگو ہے جس کو میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بالکل ایک ہمارے لیے ایک میدان آمادہ اور تیار ہو جائے گا. تو کل سے میرے لیے مجھے دوبارہ سے بہت سی چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا, آپ اور میں ایک پیج پر آ جائیں گے تو پھر بہت سی باتوں کو میں بیان کر سکوں گا. دیکھیے اسی لیے کیا کہا گیا, اسی لیے کہا کہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہ جو بھول جانا ہے یہ خود ایک پروردگار متعال کی طرف سے نعمت ہے. کہا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. ایک مثال دوں تاکہ بات بہت آسان ہو جائے. آپ گئے دکان پر, آپ نے کہا کہ بھائی یہ گھڑی کتنے کی ہے, اس نے کہا 25,000 روپے کی. اب کیا ہے اس میں, کیا ایسا ہے 25,000 کا آپ نے اس میں لگایا. کہ بھائی آپ پانی میں پہن کے جا سکتے ہیں, اس کا جو اسٹیل ہے وہ اسٹین لیس ہے, اس پہ زنگ نہیں لگے گا, آپ اس کو پہن کے سوئمنگ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک دوست خرید کے آیا, کہنے لگے میں لایا ہوں اس کو پہن کے سوئمنگ کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں کرنی ہے پہن کے سوئمنگ, اتار کے کر لے بھائی, اتنے پیسے کیوں خرچ کر کے آیا. خیر, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسٹین لیس ہے, اس میں زنگ نہیں لگے گا, مثال کے طور پر آپ اس کو پہن کے دھوپ میں جا سکتے ہیں, اس کو پہن کے آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں, فلاں اتنے سال کی وارنٹی ہے, گارنٹی ہے. آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے 25,000, کوئی سستی والی دکھاؤ. اس نے دوسری نکال کے رکھی, کہ یہ کتنے کی ہے, کہ 1,000 روپے کی. کہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسی ہیں, بالکل سیم ٹو سیم, کوئی فرق نہیں. کہا یہ کاپی ہے, وہ 25,000 کی ہے, یہ 1,000 کی ہے. تو کہا اتنا فرق ہے. بولا بھائی ظاہر میں ایک جیسی ہے, اندر سے دونوں ایک جیسی نہیں, کاپی ہے. وہ 25,000 کی ہے لیکن اس میں بڑی خصوصیات ہیں جو اس میں نہیں ہے. اس کو آپ پہن کے سوئمنگ کرنے جائیں گے تو پھر اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیجیے گا, پھر آپ اس کو دوبارہ نہیں پہن سکتے, اور پہن لیں گے تو شو کے لیے ہوگی, وقت نہیں بتائے گی. تو دو چیزیں بعض اوقات ظاہر میں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن باطن میں مختلف ہوتی ہیں. پروردگار, میں بھی منہ سے کھاتا ہوں, میرا بھی ہضم کرتا ہے, میرا بھی جو ہے نا وہ پروردگار نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جو فاضل مواد ہے, جو یوز لیس چیزیں ہیں وہ بدن سے خارج ہو جاتی ہیں. تو پروردگار میرے ساتھ بھی یہی ہے, میرا بھی ہاضمہ اسی طرح, میرا بھی ڈائجسٹو سسٹم ایسے ہی کام کرتا ہے, حیوان کا بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے, دو چیزوں کا ظاہر کبھی ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کا باطن مختلف ہوتا ہے. کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس کا باطن مختلف ہوتا ہے. کیا مطلب باطن مختلف ہوتا ہے؟ کہ نوالے کو دیکھ کر, توجہ فرمائیے گا, نوالے کو, نوالا وہ بھی کھا رہا ہے, تم بھی کھا رہے ہو, اس کا بھی ڈائجسٹو سسٹم ویسے ہی کام کر رہا ہے, خون بنا رہا ہے, خون کو رگوں میں بھیج دیتا ہے, وہاں سے جو فاضل مواد ہے اس کو خارج کر دیتا ہے, وہ بالکل سسٹم اس کا بھی وہی چل رہا ہے, تمہارا بھی وہی چل رہا ہے. فرق کیا ہے؟ کہ وہ جب نوالا اٹھاتا ہے تو نوالے کی محبت بڑھتی ہے اس کے دل میں, اور تم جب نوالا اٹھاؤ تو تمہارے دل میں نوالے کی محبت نہیں بڑھنی چاہیے بلکہ نوالا دینے والے کی محبت بڑھنی چاہیے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کہ حیوان سے ہم نے معرفت کا تقاضا نہیں کیا ہے. حیوان بھی کھا رہا ہے, ہم بھی کھا رہے ہیں, حیوان بھی گھوم رہا ہے, ہم بھی گھوم رہے ہیں, حیوان کو بھی جو ہے وہ شادی کی اور جوڑے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کا فرق یہ ہے کہ اس کی ہر چیز معرفت سے آ رہی ہے اور تمہاری ہر چیز معرفت کی خاطر ہے. تمہاری ہر چیز معرفت کی خاطر ہے. تم نوالا کھا رہے ہو تو اسی لیے
امیر المومنین نے, بس اس مقام پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, امیر المومنین نے دالب یمانی سے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے, امام نے, اس نے آ کر کے مولا سے سوال کیا کہ مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ امام نے کہا افعبد ما لا ارا, تو سمجھتا ہے کہ علی ایسے خدا کی عبادت کرے گا جس کو علی نے نہ دیکھا ہو؟ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. لیکن اس مقام پر میں, یعنی یہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا, لیکن اس مقام پر جو خاص نقطہ ہے جو جس کو میں بہت, یعنی میرے دل کو بہت پسند ہے, جب بھی میں پڑھتا ہوں اس کی شیرینی کو, اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہوں, وہ یہ کہ بعض اصحاب ایسے ہیں ائمہ کے, خود یہ بھی ایک موضوع بن سکتا ہے مجالس کے لیے, لیکن فی الحال ابھی تو کوئی اور موضوع ہے ہمارا. بعض اصحاب ایسے ہیں ائمہ کے جن کی معرفت کا لیول یہ تھا کہ امام اگر اس سے سوال کرتے تھے نا تو پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے, چپ رہتے تھے. یہ خود ایک معرفت کا مرحلہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں جہل مطلق ہوں, یہ علم مطلق ہے. میں کہہ کے بھی کیا کہہ لوں گا, جو میری عقل نے سوچا, اس کے پاس علم الہی موجود ہے. اب امام نے اس سے سوال کیا تھا افعبد ما لا ارا. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا ہے, نہیں علی ہم تو آپ کو اتنا بلند مانتے ہیں کہ آپ کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے جس کو آپ نے نہ دیکھا ہو, ہم تو آپ کے چپ چاپ کھڑا رہا. اس کو پتا ہے کہ اس سوال کے بعد جو جواب آئے گا وہ علم کا دریا ہے, اور اگر میں نے جواب دے دیا تو وہ دریا رک جائے گا. اسی لیے اس نے جواب نہیں دیا, چپ چاپ کھڑا رہا. امام نے اسے سوال کیا افعبد ما لا ارا, تو سمجھتا ہے علی ایسے خدا کی عبادت کرے گا جس کو علی نے نہ دیکھا ہو؟ جب اس نے جواب نہیں دیا, اب یہ بالآخر میرا ایک ذوق ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اصرار نہیں کر رہا کہ آپ بھی قبول کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ائمہ ظرف کو چیک کرتے تھے کہ کس جواب کا ظرف موجود ہے. جب کہا نا افعبد ما لا ارا, کیا میں ایسے خدا کو مانوں گا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو, اس نے جب جواب نہیں دیا تب علی کو پتا چلا کہ ہاں اس ظرف میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اب اس کو وہ جواب دیا جا سکتا ہے. پھر مولا نے وہ والا جواب دیا, اپنا تاریخی جواب, کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. کہ مولا کیسے دیکھا ہے, وہ تو جسم سے پاک ہے. کہا کہ لا یدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دل اس کو دیکھ سکتا ہے. لا یدرکہ العیون, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, بمشاہدۃ العیان, آنکھوں سے دیکھنے کے ذریعے سے, ولیکن یدرکہ القلوب, قلب اس کو دیکھ سکتا ہے, بحقائق الایمان, ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے. کیا مطلب مولا, آنکھ نہیں دیکھ سکتی دل دیکھ سکتا ہے؟ میں بہت ہی آسان کر کے بتاؤں مولا کی بات کو. مولا کہیں تمہیں اور ایک گائے کو پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دیں, تم دونوں کی آنکھیں ایک جیسی ہیں, ہو سکتا ہے اس کی تیز ہوں, تمہیں مجھ جیسا کوئی آدمی ہو, چشمہ لگا ہو, اس کو نظر نہ آتا ہو, چشمہ اتار دیں, کوئی نظر نہیں آئے, کہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں تیز ہوں, لیکن اس کی آنکھوں کی انتہا کیا ہے, پہاڑ کو دیکھ لے گی. کہ تمہاری آنکھوں کی انتہا کیا ہونی چاہیے؟ تو جو مخلوق کو دیکھ کر مخلوق کی معرفت میں اضافہ ہو اس کو حیوان کہا جاتا ہے, اور جو مخلوق کو دیکھے لیکن مخلوق کے پردے میں چھپے خالق کی معرفت میں اضافہ ہو اسے انسان کہا جاتا ہے. یعنی اگر دونوں کو ایک جگہ کھڑا کر دو, اس سے پوچھو کہ بھائی کیا دیکھا, پہاڑ دیکھا. پہاڑ کا کلر کیا ہے بھائی, براؤن کلر کا ہے, اس پر گھاس ہے یا اس پر مٹی ہے, کہ بھائی اس پر مٹی ہے. پہاڑ کے بارے میں ہو سکتا ہے سب کچھ بتا دے حیوان, لیکن اگر آپ انسان کو پوچھو کہ کیا دیکھا, وہ کہے گا قادر کو دیکھا. بھائی قادر کہاں نظر آ رہا ہے, کہ قادر اس کی قدرت میں نظر آ رہا ہے. مخلوق میں خالق کو دیکھ رہا ہوں, مخلوق کو آئینہ بنا رہا ہوں خالق کو دیکھنے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے فلاسفہ اس مقام پر پہنچ کر یہ مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آئینہ, آپ کے سامنے آئینہ لگاؤ. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے گھر میں اکثر بیگمات کہتی ہیں 20 دن سے اس کے سامنے بال بنا رہے ہیں, یہ نہیں دکھ رہا کہ سامنے دھبا لگا ہوا ہے. بھائی آپ کہیں واقعی مجھے نہیں دکھا. بھائی قسم اٹھوا لو نہیں دکھا. کیوں نہیں دکھا, وجہ کیا ہے؟ بولا میں آئینے کو آئینے کی جہت سے نہیں دیکھتا ہوں, آئینے کو اپنی صورت دیکھنے کے لیے دیکھتا ہوں. اب اسی آئینے کو آپ خریدنے کے لیے جائیے بازار میں تو آپ کو دھبا نظر آئے گا اس میں, لیکن جب اسی آئینے کو گھر میں لا کر کے لگائیں گے اور اپنی صورت دیکھنے کے لیے دیکھیں گے تو دھبا نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب آئینے کو آئینے کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو دھبا نظر آتا ہے, اور جب آئینے کو اپنی صورت دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے تو دھبا نظر نہیں آتا. انسان اتنا محو ہو جاتا ہے اپنی صورت کو دیکھنے میں, کیوں؟ کیونکہ وہ آئینے کو نہیں دیکھ رہا, آئینے میں اپنی داڑھی دیکھ رہا, آئینے میں اپنے بال دیکھ رہا, آئینے میں اپنی صورت دیکھ رہا. کہا کہ انسان کو دنیا میں عیب کب نظر آتے ہیں؟ جب دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھتا ہے, لیکن جب دنیا کو آئینہ بنا لے خالق کی معرفت کے لیے تو پھر اس کو دنیا میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, ہر جگہ خدا نظر آتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے, بس میں منزل مصائب تک آ گیا. حضرت زینب کا وہ جملہ
کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. کیا ہے یہ؟ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو کہ کیا ہے یہ جملہ. کربلا میں فرزند رسول مارا جا رہا ہے، میں اور آپ سنتے ہیں، سن نہیں پاتے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا. اور زینب کبریٰ کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، تجھے کیا معلوم زینب نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کیا مقام ہے علی کی بیٹی کا معرفت کے اعتبار سے؟ عزیزو مقام یہ ہے کہ زینب نے ہر آئینے میں خدا کو دیکھا ہے. جب میں نے کربلا کے ہر واقعے میں خدا کو دیکھا ہے تو میں نے جمال دیکھا ہے، میں نے حسن دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں نے کربلا کے ہر واقعے میں خدا کو دیکھا ہے. یہ مقام ہے معرفت زینب کا. بس عزیزان گرامی قدر، 11 محرم جو دن آپ نے گزارا ہے آسان دن نہیں تھا عزیزوں. کل آپ نے پورا دن ماتم کیا ہوگا، پورا دن آپ نے مجلسیں شرکت کی ہوگی، مجلسوں میں گئے ہوں گے، روئے ہوں گے، سینے میں درد بھی ہوا ہوگا رو رو کے. لیکن عزیزوں ایک جملہ کہوں، جب آپ گھر پہنچے ہوں گے نا، آپ اپنے آرام دہ بستر پہ سو گئے ہوں گے. جب آپ گھر پہنچے ہوں گے، آپ کے گھر میں کسی نے پوچھا ہوگا کچھ کھا کے آئے ہو یا دیں کھانے کے لیے، پیاس تو نہیں لگی. کسی بچے نے پیر بھی دبا دیا ہوگا آپ کا، آپ آرام سے ہوا میں پنکھے کے نیچے آرام سے سو گئے اپنے آرام دہ بستر پر. آپ نے بھی پورا دن زحمت کی. لیکن عزیزوں علی و فاطمہ کی پوتیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر سوئی ہیں. وہ بیبیاں جو کبھی دن کی روشنی میں بازاروں میں نہیں جاتی تھیں، وہ نرغہ عادہ میں اکیلی ہیں. عزیزوں یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. آپ تصور کریں اگر میرے اور آپ کے گھر کی خواتین ہوں، ہم کہیں کہ کہیں غیروں کے درمیان ہے، انسان کا دل دہل جاتا ہے، کیسے میری ناموس گوارا کرے. عزیزوں طہارت کے گھرانے کی مستورات اور خواتین اور معظمات، میری جان قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، بنت مصطفیٰ پر، بنت مرتضیٰ پر، بنت فاطمہ پر. کیا جگر پایا ہے زینب کبریٰ نے. عجیب ہے عزیزوں. کربلا کے میدان میں کہا کہ جب امیر المومنین کوفہ منتقل ہوئے تو جیسے ہی کوفہ کے دروازے پر پہنچے تو حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں کوفہ میں دن کی روشنی میں، تم یہاں ٹھہرو، جب رات ہو جائے تب زینب کی عماری کو لے کر کے آنا. کہا کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تب زینب کو لے کر کے آئے. جیسے ہی گھر پہ پہنچی بی بی کو سامنے بٹھایا، کہا بیٹا تم نے کوفہ کا دربار دیکھا، کوفہ کا بازار دیکھا، کوفہ کی گلیاں دیکھیں؟ کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں کیوں کوفہ کا دربار دیکھوں، میں کیوں کوفہ کا بازار دیکھوں، میں تو عماری میں محمل میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے ساتھ عباس تھے، حسین تھے. کہا بیٹا کوفہ کا چوک دیکھا؟ کہا میں نے نہیں دیکھا بابا کچھ بھی. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کبھی پہلے ایسے سوال نہیں کیا کرتے تھے. بابا میرا بازاروں درباروں سے کیا تعلق ہے، میں طہارت کے گھرانے کی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میرا بازاروں اور درباروں سے کیا تعلق ہے. کہا ایک دفعہ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بیٹی کچھ عرصے کے بعد یہی دربار ہوگا، یہی بازار ہوگا، یہی گلیاں ہوں گی، تیرے سر پر چادر نہ ہوگی اور تیرے بازوؤں میں رسن ہوگی. کہا پلٹ کر کے سوال کیا بابا آپ علم امامت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات کا انکار نہیں کرتی، لیکن بس مجھے اتنا بتا دیجئے جس کا ایک بھائی ہو اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا. ارے میرے 18 بھائی ہیں اور ان بھائیوں میں عباس جیسا بھائی ہے، میرے ہاتھوں میں کون رسن باندھے. کہ بیٹی جب وہ زمانہ آئے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ تیرے ہاتھوں میں رسن. ایک روایت سن لیجئے، میں 11 محرم کو اس روایت کو پڑھا کرتا ہوں اور آپ گریہ کر چکے ہیں، مجلس ویسے ہی تمام ہو چکی ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ ہم اور اپنے دل کو متمسک کر سکیں قلب سید الشہداء کے ساتھ. ایک شہید ہے کربلا کا زہیر ابن قین. کہا کہ زہیر آپ جانتے ہیں کہ جب سید الشہداء مکہ سے نکلے کربلا کے راستے میں تھے تو راستے میں ایک مقام پر زہیر سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے زہیر حسین کے ساتھ آنا نہیں چاہتے تھے. امام نے جو ملاقات کی، گفتگو کی، نتیجتاً قلب اتنا منور ہو گیا، اتنی طہارت منتقل ہو گئی قلب زہیر میں کہ پھر اس کے بعد امام کے ساتھ ہو گئے. جیسے ہی
امام کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، اپنی زوجہ کو بلایا اور اپنی زوجہ کو بلا کے کہا کہ میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں اور اپنا سارا مال و دولت تجھے دینا چاہتا ہوں، تو چلی جا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس قافلے کا اختتام موت پر ہونا ہے۔ اور جب یہ کسی کو مار دیتے ہیں تو جاہلیت کے زمانے میں اس کے گھر کی خواتین کو اسیر کر لیتے تھے، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے یہ اسیر کر لیں۔ کہا کہ زوجہ ساتھ جانا چاہتی تھی کہ شوہر کے ساتھ رہے، جدا نہ ہو۔ کہنے لگی دیکھ میں اکیلی تو نہیں ہوں، زینب و ام کلثوم بھی تو ساتھ ہیں، حسین بھی تو اپنے گھر کی بیویوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ کہ ایک دفعہ زہیر کو جلال آیا، اپنے مقام پر کھڑے ہوئے اور کہا تجھے شرم نہیں آتی، اپنا مقایسہ نبی زادیوں کے ساتھ کرتی ہے؟ ارے اگر کوئی جنگ ہو بھی گئی، اگر مارے بھی گئے حسین، تو کس کی مجال ہے فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے؟ ارے انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو غلام کی زوجہ ہے، تجھے اسیر کر کے لے جائیں۔ زہیر کی زوجہ کوفہ چلی گئی۔ 10 محرم کو منادی نے ندا دی کہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا تھا انہیں ہم نے مار دیا، باغیوں کو قتل کر دیا، کل ان کے گھر کی خواتین اسیر بنا کے لے جائیں گی، آپ سب درباروں اور بازاروں میں آ جائیے گا۔ زہیر کی زوجہ کے کان میں یہ آواز پڑی، زہیر کی زوجہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ وہی قافلہ ہے کہ جس میں زہیر تھے۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا میرا ایک کام کرے گا؟ غلام نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میری مالکن ہیں، آپ جو حکم کریں گی میں کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ کا ایک کام کر دیکھ، حسین جو ہے نا وہ رسول کے نواسے ہیں، علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں، عباس علی کے بیٹے ہیں، اونو محمد زینب کے بیٹے ہیں، قاسم حسن کے بیٹے ہیں، ان کو کسی نہ کسی نے غسل دے دیا ہوگا، ان کو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، ان کو کسی نہ کسی نے دفنا دیا ہوگا، لیکن کربلا میں میرے زہیر کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ یہ کفن لے کے جا، زہیر کا لاشا ڈھونڈنا، زہیر کے لاشے کو غسل دینا، زہیر کے لاشے کو کفن پہنانا، زہیر کے لاشے کو دفن کرنا، واپس آئے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ کہ یہ بی بی چھت پر جا کر کے بیٹھ گئی، منتظر ہے کہ کب غلام واپس آئے گا۔ دیکھا کہ بہت جلدی غلام واپس آ گیا، دوڑی دروازے پر آئی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ آنسو بہا رہا ہے اور سر کو جھکا کر کھڑا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے اسباب میں سے کفن نکال کے سامنے رکھا۔ کہا کفن واپس کیوں لے آیا؟ کیا تجھے کربلا کی زمین نہیں ملی؟ کہا نہیں مجھے کربلا کی زمین مل گئی تھی۔ اچھا تو پھر کیا تجھے زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ نہیں مجھے زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا۔ اچھا تو پھر زہیر حسین کے ساتھ تھے نا، کسی نے حسین، جس نے حسین کو دفن کیا ہوگا اس نے زہیر کو بھی دفن کر دیا ہوگا۔ کہا نہیں بی بی زہیر کا لاشا بے گور و کفن تھا۔ ایک دفعہ تڑپ کے کہنے لگی جب تجھے کربلا کی زمین بھی مل گئی تھی، جب تجھے زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا، جب زہیر کا لاشا بے گور و کفن بھی تھا، تو نے کیوں نہیں دفنایا؟ تڑپ کے کہنے لگا بی بی میں کیا کرتا، کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے، وہاں فاطمہ کے بچے بے گور و کفن پڑے تھے، ارے مجھے شرم آ رہی تھی میں زہیر کو کفنا کر آ جاؤں، فاطمہ کا لال بے گور و کفن رہے۔ کہا اچھا تو پھر یہ ایک کفن حسین کو دے دیتا، حسین کو کفن دے کر کیوں نہیں آیا؟ ایک دفعہ ماتم کر کے کہنے لگا بی بی لاشے کی کتنی نشانیاں ہوتی ہیں؟ ارے 2 ہی تو نشانیاں ہوتی ہیں، یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ ارے میں نے مقتل میں بہت ڈھونڈا، نہ حسین کے بدن پر سر باقی نہ بدن پر لباس باقی، میں ڈھونڈوں تو کیسے ڈھونڈوں؟ میں کفن لے کے واپس آ گیا، وہاں فاطمہ کے بیٹے کربلا کی زمین پر الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار محبت اہل بیت کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں حسین کا راستہ عطا فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ جنہوں نے پرچم